سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اورنگزیب ننھے شہزادے کی زبان سے اس قدر سخت الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے فرش پر بیٹھ کر شہزادے کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا، تم نے جاہل اور ان پڑھ راٹھوروں سے یہی سیکھا ہے کہ اپنے دادا کی توہین کرو۔ اب تمہیں ان کے پاس واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ تم دونوں نرے جانور ہو۔ یہاں ہم تمہیں پڑھا لکھا کر انسان بنائیں گے۔ دادا حضور، شہزادی نے جواب دیا، چاچا اجیت سنگھ نے ہمیں پڑھایا۔ ہمیں ایک استاد اور ایک استانی پڑھاتے تھے۔ چاچا نے انہیں شہر سے بلا کے کلا میں ہمارے لیے رکھا تھا۔ میں 2 سال سے استانی سے پڑھ رہی ہوں۔ اورنگزیب نے شہزادی کو گھورا اور پوچھا، کیا پڑھا ہے تم نے استانی سے؟ مسلمانوں کا کلمہ جانتی ہو؟ جی دادا حضور، شہزادی بولی، میں تمام کلمے جانتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور مسلمان سال میں 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں۔ وہ دن بھر کچھ نہیں کھاتے اور شام کو کھاتے ہیں۔ اورنگزیب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے دوبارہ شہزادی کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، واہ بھائی واہ، ہماری شہزادی تو سب کچھ پڑھ چکی ہے۔ تمہارا چچا اجیت سنگھ واقعی ایک اچھا آدمی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں اسلامی تعلیم دلوائی ہے۔ ننھے شہزادے نے چیخ کر کہا، دادا حضور، اب تو آپ اجیت چچا کو کچھ نہیں کہیں گے؟ اورنگزیب نے جواب دیا، تمہارے چاچا نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اسے انعام دیں گے۔ تم دیکھو گے ہم اسے اپنی نوازیوں سے کس طرح نوازتے ہیں۔ اورنگزیب نے اس سلسلہ میں تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ راٹھور سرداروں درگاہ داس اور اجیت سنگھ نے شہنشاہ کے پوتے اور پوتی کی تعلیم و تربیت پر ہر ممکن کوشش کی۔ شہزادی کے لیے ایک مسلمان خاتون کو بطور اطالق مقرر کیا اور اسے دینی تعلیم دلوائی۔ چنانچہ شہنشاہ اورنگزیب کے دل میں راٹھوروں کی طرف سے جو قدورت تھی وہ جاتی رہی۔ اورنگزیب نے راٹھوروں کے اس حسن سلوک کا صلہ یوں دیا کہ نہ صرف اجیت سنگھ کو غیر مشروع طور پر معاف کر دیا، بلکہ اسے 3 پرگنے بطور جاگیر عطا کر کے اس کا عہدہ بھی مقرر کر دیا۔ دوسری طرف اس نے درگاہ داس کو 3 ہزاری منصب دے کر مغل ملازمت میں لے لیا اور گجرات کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ لیکن یہ دونوں راجپوت اورنگزیب سے مطمئن نہ ہو سکے یا پھر انہیں مارواڑ کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ پہلے درگاہ داس بھاگ کے مارواڑ چلا گیا، پھر اجیت سنگھ بھی اس سے جا ملا، مگر مارواڑ کی حالات ان دنوں بہت خراب تھے، وہاں قحط پڑ گیا تھا۔ اب ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور افسوس کرنے لگے۔ ادھر شہزادے اکبر کی بیٹی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر اپنے دونوں محسنوں یعنی درگاہ داس اور اجیت سنگھ کو یاد کرتے اور دادا سے کہتے تھے، دادا حضور، آپ کیسے بادشاہ ہیں؟ ہمارے چچا درگاہ جی اور اجیت کو نہیں بلا سکتے، وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ اورنگزیب افسوس سے کہتا، میرے بچوں، میں نے تو ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا تھا، مگر انہیں دربار کی عیش و عشرت کی زندگی پسند ہی نہیں۔ وہ پھر جنگلوں پہاڑوں میں اپنی کلا میں واپس چلے گئے ہیں۔ اور شہزادی صفیہ بھولے پن سے کہتی، پھر دادا حضور ہمیں بھی وہیں بھیج دیجیے، ہماری ملانی جی بھی تو وہیں رہتی ہیں، ہم ان کے پاس رہیں گے۔ روایت ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب نے سرداروں کے ذریعے دونوں کو پیغام بھیجا کہ شہزادی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر انہیں بہت یاد کرتے ہیں، وہ واپس آ جائیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے گا۔ دونوں راجپوت واپس آنا چاہتے تھے، مگر انہیں خوف تھا کہ اورنگزیب انہیں قید کر لے۔ آخر اورنگزیب نے دونوں کے بارے میں فرمان جاری کر دیا کہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے اپنے مناسب عہدوں پر بحال کیے جاتے ہیں۔ اس فرمان کے جاری ہوتے ہی پہلے اجیت سنگھ آگرہ پہنچ کے حاضر دربار ہوا اور معافی پیش کی۔ اورنگزیب اسے لے کر زنان خانے میں گیا۔ قلعہ میں پردہ گرا دیا گیا تھا، مگر شاہی خاندان کی تمام خواتین جھروکوں سے اس اجیت سنگھ کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں، جسے شہزادی صفیہ اور شہزادے بلند اختر کی سفارش پر شہنشاہ نے معاف کر دیا تھا۔ شہزادی اور شہزادہ اجیت سنگھ کو دور سے دیکھتے ہی بھاگ کے ان کے پاس پہنچے اور پیروں سے لپٹ گئے۔ اجیت سنگھ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے دونوں کو گود میں باری باری اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اورنگزیب نے اجیت سنگھ کو ایک جاگیر عطا کر دی۔ کچھ ہی دن بعد درگاہ داس نے بھی معافی نامہ بھیج دیا اور شہنشاہ نے اسے دربار میں آنے کا حکم دیا۔ درگاہ داس شہنشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ شہزادی اور شہزادے اس سے مل کے بھی بہت خوش ہوئے۔ شہنشاہ کو ہندوؤں کا دشمن کہا جاتا ہے، مگر شہنشاہ نے درگاہ داس پر کمال مہربانی فرمائی اور اسے پرانے عہدے پر بحال کر کے پھر گجرات کا حاکم بنا دیا۔ 1706 کے آخری دنوں میں اورنگزیب کی تخت نشینی کے لیے کشمکش کا آغاز ہو گیا تھا۔ اورنگزیب اگرچہ ابھی زندہ تھا، مگر دکن میں 30 سال کے دوران اس نے جو کارنامے انجام دیے تھے، اس نے اس کے جسم کو چکنا چور کر دیا تھا۔ مراٹھوں کے تمام قلعوں پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستیں اورنگزیب کے آگے ہتھیار ڈال چکی تھیں۔
پھر وہ اب تک سول اور فوجی دونوں محکموں کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھا۔ 1707 میں جب اس کی عمر 91 سال ہوئی تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ وقتی طور پر سنبھل گیا تھا، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی موت کے بعد خانہ جنگی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے کام بخش کو بیجاپور کا گورنر مقرر کر کے 20 فروری کو روانہ کر دیا۔ اس کے 4 دن بعد اورنگزیب نے شہزادہ اعظم کو مالوا کی گورنری دے کر بھیج دیا، لیکن شہزادہ اعظم سفر کے دوران روزانہ کہیں نہ کہیں پڑاؤ کرتا تاکہ اس کی رفتار سست رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس دوران اورنگزیب وفات پا جائے تو فوراً واپس آ سکے۔ 28 فروری کو اورنگزیب شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے باوجود شہنشاہ 3 دن تک دربار لگاتا رہا اور نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہا۔ اس دوران اس نے شہزادہ اعظم اور کام بخش کو خطوط بھی لکھے جن میں نصیحت کی گئی تھی کہ وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خانہ جنگی کے بیج بونے کی بجائے بھائیوں کی طرح امن و سکون اور محبت کے ساتھ رہیں۔ اورنگزیب نے ان خطوط میں فانی دنیا کی ہر فانی چیز کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا۔ پھر 3 مارچ 1707 کو وہ علل صبح اپنی خوابگاہ سے نکلا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر تلاوت قرآن پاک شروع کی، جس کے اختتام پر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اورنگزیب عالمگیر کا انتقال صبح 8 بجے ہوا۔ شہزادہ محمد اعظم شاہ، جس نے 10 دن میں صرف 40 میل کا فاصلہ طے کیا تھا، اورنگزیب کی وفات کی اطلاع پا کر 4 مارچ کو احمد نگر واپس آ گیا۔ شہزادہ اعظم نے شہنشاہ کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، پھر کچھ دیر جنازے کے ساتھ چلنے کے بعد واپس آ گیا۔ اورنگزیب کا جنازہ دولت آباد سے 4 میل کے فاصلے پر شیخ زین الحق کے مزار کے قریب دفن کرنے کو بھیج دیا گیا۔ اس جگہ کا نام خلد آباد رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی اورنگزیب کے نام کے ساتھ خلد مکان کے الفاظ سرکاری طور پر استعمال کیے جانے لگے۔ اورنگزیب کی تمام زندگی یہی کوشش رہی کہ بر صغیر پر ایک ایسی مضبوط حکومت قائم ہو جہاں انصاف کا دور دورہ ہو، لیکن اس کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، ہر چند کہ اس نے مراٹھوں کے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بیجاپور اور گولکنڈہ بھی سلطنت مغلیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر بھی اورنگزیب کی حکومت کا آخری دور لا قانونیت کی زد میں رہا۔ ضعیف العمری میں وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا اور اس تنہائی کا اسے شدید احساس تھا۔ اس کے تمام پرانے اور قابل اعتماد امراء اور دوست وفات پا چکے تھے۔ صرف ایک اسد خان زندہ تھا، جو نہ صرف اس کا وزیر اعظم تھا بلکہ ایک قابل اعتماد دوست بھی تھا۔ آخری زمانہ میں اس کے دربار میں صرف جوان خون نظر آتا، لیکن وہ جوان ذمہ داریاں سنبھالنے سے گریزاں اور سازشوں کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہے تھے۔ اورنگزیب کو آخری زمانہ میں اپنی چاہتی بیٹی زیب النساء کی موت کا بھی شدید صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ اس کا باغی بیٹا شہزادہ اکبر 3 سال سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اورنگزیب کی آخری بیٹی گوہر آرا نے بھی 1 سال پہلے اسے داغ مفارقت دے دیا تھا۔ آخری وقت میں اس کا ساتھ صرف اس کی بہن زیب النساء نے دیا۔ اورنگزیب کے سلسلہ میں اگر ایسٹ انڈیا کمپنی اور مکار انگریز تاجروں کا مختصر سا ذکر نہ کیا جائے تو باب نامکمل رہ جائے گا۔ اس لیے انگریزوں نے بھی اورنگزیب کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اورنگزیب کے سخت انتظام اور مضبوط گرفت کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے تھے۔ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1612 عیسوی میں سورت کی بندرگاہ سے تجارت کا آغاز کیا تھا۔ اس کمپنی نے آگرہ اور دلی سے چیزیں حاصل کر کے انگلستان کی بنی ہوئی اشیاء وہاں فروخت کرنی شروع کر دیں۔ اس کمپنی کی ایک شاخ مسولی پٹم میں بھی تھی۔ بندرگاہ اس وقت قطب شاہ کے علاقہ میں شامل تھی۔ انگریزوں نے ہری پور میں 2 کارخانے بھی کھول دیے، پھر مدارس میں فورٹ سینٹ جارج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ علاقہ مغل سلطنت میں شامل نہ تھا۔ 1651 عیسوی میں انگریزوں نے بنگال میں پہلا تجارتی دفتر کھولا۔ انگریز مختلف علاقوں سے ریشم، چینی اور اسی قسم کی اشیاء خرید کر باہر بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت صوبہ بنگال کا گورنر شاہ جہان کا بیٹا شہزادہ شجاع تھا۔ اس نے انگریزوں کو 3000 روپے سالانہ کے عوض تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ 10 سال بعد انگریزوں نے ہندوستان میں تمام انگریزی دفاتر کی تنظیم نو کی، جو 2 آزاد حکومتوں کے قیام کے مترادف تھا۔ مدارس میں صدر دفتر تھا جہاں کمپنی کا سربراہ بیٹھتا تھا، اور سورت اور مدارس کی کمپنیاں اس کے ماتحت کام کرتی تھیں۔ بنگال میں تجارت بڑی تیزی سے بڑھی، یہاں تک کہ اس صوبہ سے برآمدات کی مالیت 34,000 پاؤنڈ سالانہ ہو گئی۔ انگریزوں نے یورپ سے رنگساز بھی بلائے تاکہ وہ ریشم کے رنگ کا معیار بلند کر سکیں۔ شہزادہ شجاع کے بنگال سے واپس جانے کے بعد انگریزوں کو مغلوں سے کچھ شکایات پیدا ہو گئیں۔ پہلے وہ اپنی برآمدات پر سالانہ 3000 روپے بطور کسٹم ادا کیا کرتے تھے، لیکن اب ان سے برآمدات کے اعتبار سے کسٹم وصول کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ انگریزوں کا کہنا تھا کہ 1680 عیسوی کو اورنگزیب نے فرمان جاری کیا، اس کے تحت 3.5% ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی تھی
جبکہ انہیں مغل سلطنت میں تمام مقامات پر کسٹم کی ادائیگی کے بعد تجارت کرنے کی اجازت تھی۔ انگریزوں کو دوسری شکایت یہ تھی کہ راہداری کی فیس، تحائف، کلرک کی فیس اور شہنشاہ کے حکم کے تحت بعض مصنوعات کی مفت سپلائی کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ انہیں تیسری شکایت یہ تھی کہ بعض افسران کا تجارتی سامان کھول کر معائنہ کرتے، پھر بہت سا سامان کم قیمت پر خرید کر اسے مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ جہاں تک انگریزوں کے پہلے مطالبہ کا تعلق تھا وہ ناجائز تھا، کیونکہ مغل سلطنت میں تمام تاجروں پر 2.5% کسٹم ڈیوٹی عائد تھی۔ اس کے مقابلہ میں انگریزوں پر 1% زیادہ عائد کی گئی، کیونکہ وہ جزیہ نہیں دیتے تھے۔ جہاں تک دوسرے اور تیسرے مطالبہ کا تعلق ہے، اورنگزیب نے نہایت سختی کے ساتھ ایسے اقدامات کی ممانعت کر دی تھی اور ایسے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لہذا جو کچھ کرتے وہ اورنگزیب کی احکامات کے خلاف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کے دوسرے سال ہی راہداری ختم کر دی گئی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے پوتے عظیم الشان کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ انگریزوں سے زبردستی یا کم قیمت پر کوئی چیز حاصل نہ کرے، لیکن انگریزوں نے بعض افسروں کے ساتھ مل کر بدعنوانیاں شروع کی تو ان افسران نے بھی انگریزوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اورنگزیب کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا۔ جب مغل حکومت نے انگریزوں کو یہ ناجائز مطالبات منظور نہیں کیے تو انہوں نے طاقت کے زور پر اپنے مطالبات منوانے کی کوشش شروع کر دی اور بنگال میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ مغل کماندار نے 3 انگریز سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے جواب میں انگریزوں نے حقلی کے شہر کو نظر آتش کر کے ایک مغل جہاز اپنے قبضہ میں لے لیا اور بہت سی شاہی کشتیوں کو آگ لگا دی۔ بس بنگال کے گورنر شائستہ خان نے تمام انگریز کارخانوں پر قبضہ کر لیا۔ انگریز حقلی سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے سٹیا برج کے قریب ایک عمارت کو آگ لگا دی، تھانہ کے حلقہ پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک جزیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ خلیج بنگال میں انگریزوں کی فوجیں اکٹھا ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بلاشور کے شہر کو لوٹ کے آگ لگا دی اور مغل جہازوں کو تباہ کر دیا۔ گورنر نے فوراً انگریزوں کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کر دی۔ انگریزوں نے فوراً جزیرہ خالی کر دیا۔ پھر اگست 1687 عیسوی میں شائستہ خان نے انگریزوں کو نئی شرائط کے تحت تجارت شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ آئندہ سال ہیت کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایجنٹ بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے بنگال خالی کر دیا اور چٹاگانگ کو تجارت کے لیے ایک محفوظ اور آزاد اڈہ بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے آتے ہی بالاسور کی قلعہ کو نقصان پہنچایا اور لوگوں پر انتہائی مظالم ڈھائے، لیکن ہیت کو مدارس واپس بلا لیا گیا۔ اورنگزیب کو انگریزوں کی ان کارستانیوں کی اطلاع ملی تو اس نے انگریزوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور پوری مغل سلطنت میں ان کی تجارت پر پابندی لگا دی۔ مگر جلدی ان سے صلح ہو گئی، کیونکہ حاجیوں کے جہازوں کو سمندروں میں محفوظ رکھنا ضروری تھا اور انگریز سمندر میں طاقتور تھے۔ 1690 عیسوی میں انگریزوں سے ایک معاہدہ ہو گیا اور بنگال کے نئے گورنر ابراہیم خان نے انگریز ایجنٹ 4 نوک کو کلکتہ آنے کی اجازت دے دی، اور یہی وہ دن تھا جب شمالی ہند میں برطانوی اقتدار کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد ایک اور انگریز بحری قزاق ولیم کڈ اپنے 300 ہمراہیوں کے ساتھ بحر ہند پر قابض ہو گیا۔ اس نے افریقہ کے جزیرہ مڈغاسکر میں اپنا اسلحہ خانہ بنایا اور وہاں سے پورے بحر ہند میں جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک ممتاز مغل امیر مخلص خان کے ایک جہاز پر اور ایک ولندیزی کے بحری قزاق نے سورت کی حسن ہمدان کے جہاز پر قبضہ کر لیا، جو تقریباً 15 لاکھ کی مالیت کا تھا۔ ان حالات سے تنگ آ کر مغل حکومت نے انگریزوں، فرانسیسیوں اور ولندیزوں کے تمام کارخانوں کو بند کرا دیا اور ان کے دوستوں کو بھی سزا دی۔ اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا جس کے تحت ولندیزوں نے حاجیوں کے جہازوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے 70,000 اور انگریز نے 30,000 ہرجانہ ادا کیا اور خلیج فارس میں مغل جہازوں کی ذمہ داری قبول کی۔ مگر قزاقوں نے پھر بدعہدی کی۔ انہوں نے سورت کے 2 جہاز قبضہ میں لے لیے۔ اس پر سورت کے نئے گورنر اعتبار خان نے انگریزوں، ولندیزوں اور مقامی ولندیزیوں سے 6 لاکھ روپیہ بطور ہرجانہ وصول کیا۔ تاہم شہنشاہ اورنگزیب نے اتنے زیادہ ہرجانہ پر اعتراض کیا اور کچھ رقم انہیں واپس کرا دی۔ اس کے باوجود بدعہد انگریزوں اور ولندیزیوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں اور ولندیزیوں نے ایک بار پھر مکہ سے آنے والے زائرین حج کے ایک جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جب اورنگزیب نے محسوس کیا کہ بحری قزاقوں پر انگریزوں اور ولندیزی تاجروں کا کوئی اختیار نہیں، تو اس نے فرمان جاری کر دیا کہ تاجروں سے کوئی جرمانہ وصول نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بے گناہ ہیں۔ اورنگزیب کا شمار بر صغیر کے اہم ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے اورنگزیب کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے الزام تراشے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے اورنگزیب نے کسی مذہب کے لوگوں سے کوئی ناروا سلوک نہیں کیا۔ وہ شروع ہی سے انصاف پسند انسان تھا۔ اس کی پوری زندگی شریعت اسلامی کی پیروی میں گزری۔ اورنگزیب حلال کمائی پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ ہونے کے باوجود اس کی زندگی سادگی کے ساتھ گزری۔ اسے عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔
اگرچہ ایام شہزادگی میں اس کی طبیعت میں کچھ رنگینی تھی، لیکن بادشاہت کی ذمہ داری پڑتے ہی اس سے تمام کام چھوٹ گئے اور وہ ایک دیندار بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی تمام زندگی امور سلطنت اور حکومت کے استحکام کی کوششوں میں گزری۔ جھوٹ سے نفرت اور انصاف سے محبت اس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ اورنگزیب صبر و تحمل سے کام لیتا تھا، اسی لیے اس نے ابتدائی زندگی ہی سے اپنے آپ کو حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کا اہل بنا لیا تھا۔ خود اعتمادی، علم، قوت ارادی اور اپنے آپ پر گرفت، یہ وہ خوبیاں تھیں جنہیں اورنگزیب نے اپنایا۔ علم سے اسے اس قدر عشق تھا کہ موت کے دن تک شدید علالت کے باوجود وہ مطالعہ میں مصروف رہا۔ اسے عربی زبان سے لگاؤ اور فارسی زبان پر عبور حاصل تھا۔ فتاوی عالمگیری قانون شریعت کی منہ بولتی تصویر ہے، جس سے عالمگیر کی ذہانت اور مذہب سے بے پناہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اورنگزیب نے تخت نشینی سے قبل اپنی ذہانت اور حسن سلوک سے بڑے بڑے درباریوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اس کی ذاتی زندگی لباس، خوراک، سادگی کا نمونہ تھی۔ شان و شوکت اور دولت و امارت سے اسے ذرہ برابر لگاؤ نہ تھا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح بہت سی شادیاں بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ نرمی کے وقت نرم ہو اور سختی کے وقت آہن کی طرح سخت ہو جاتا تھا۔ خوشامد اور غیبت سے اورنگزیب کو سخت نفرت تھی۔ وہ ان باتوں کو برداشت ہی نہ کر سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنے وقت کا ایک ذہین، زیور علم سے آراستہ اور وسیع النظر انسان تھا۔ اس نے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ شاہی خزانے سے ایک پائی بھی لینا حرام سمجھتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ علل صبح بیدار ہوتا، نماز فجر ادا کرتا، تلاوت کرتا، پھر قرآن حکیم کی کتابت کرتا۔ کلام پاک کے نسخے اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ اس کے فارغ اوقات عبادت میں گزرتے یا وہ ٹوپیاں تیار کر کے انہیں فروخت کرا دیتا۔ بس اسی رقم پر اس کی بسر اوقات ہوتی تھی۔ اورنگزیب حافظ قرآن تھا اور 24 گھنٹے میں صرف 3-3.5 گھنٹے آرام کرتا تھا۔ شہزادہ اعظم کے نام اس نے اپنے خط میں لکھا: میری پیدائش پر لاتعداد لوگوں نے جشن منائی، مگر بوقت رخصت میں تنہا ہوں۔ زندگی کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں، مجھے ان لمحات کے ضیاع کا شدید صدمہ ہے جو خدا کی عبادت اور اس کی یاد کے بغیر گزرے۔ کاش میں لوگوں کی خدمت اپنی حسب منشا کر سکتا۔ اسی لیے بعض وقت احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی بے مقصد تھی جو بیکار گزری، مگر اب سوائے تعصب کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ وقت اپنی یادوں کے نقوش ثبت کر جاتا ہے۔ میں بے حد کمزور ہوں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کا ایک بار عظیم موجود ہے۔ خدا رحیم اور کریم ہے، شاید میری بخشش کا سامان مہیا کر دے۔ اورنگزیب نے حکومت سنبھالتے ہی پرانے صوبوں میں تبدیلیاں کیں اور ان کی حد بندی اثر نو کی۔ اس کے دور میں صوبوں کی تعداد 21 ہو گئی تھی۔ اورنگزیب نے سلطنت کو اتنی وسعت دی جو اس سے قبل دور مغلیہ کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ اورنگزیب پر مذہبی تعصب کا الزام عائد کیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے کسی وقت بھی ہندوؤں سے ناروا سلوک نہیں کیا۔ قانون شریعت کا اطلاق ہندوؤں پر نہ تھا، وہ صرف جزیہ دیتے تھے اور اپنے مذہب کے عقائد اور رسومات کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ ان کے مقدمات کا فیصلہ بھی ان کے قوانین کے تحت کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے ہندو جج مقرر کیے گئے تھے۔ انہیں عبادت کرنے اور اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی تھی۔ صرف اخلاقی قوانین کا اطلاق ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں پر یکساں ہوتا تھا۔ ہندو اہم عہدوں پر فائز تھے، ان کا کاروبار چمک رہا تھا، بہت سے جاگیردار تھے اور آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بیان ایک ہندو مورخ موجمدار کا ہے۔ اورنگزیب کے عہد کے 11ویں سال میں موسیقی کو ختم کر دیا گیا۔ جو موسیقار دربار سے وابستہ تھے انہیں الگ کر دیا گیا۔ اس سے اگلے سال اورنگزیب نے تخت نشینی کے موقع پر بادشاہ کو سونے میں تولنے کی رسم کو بند کر دیا۔ اس کے بعد سکوں پر کلمہ طیبہ کو نندہ کرنے کی بھی ممانعت کر دی، کیونکہ اس طرح کلمہ کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ اورنگزیب نے نجومیوں کو بھی دربار سے الگ کر دیا۔ قیمتی دھاتوں کے بنے ہوئے قلمدان دربار سے اٹھوا دیے۔ سونے چاندی کے تاروں سے شاہی ملبوسات کی تیاری بھی ممنوع قرار دے دی۔ تمام منشیات پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ عصمت فروشی کا کاروبار ممنوع قرار دے کر یہ کاروبار کرنے والی عورتوں کو شادی کا حکم دیا گیا۔ ہندوؤں کی ستی کی رسم پر پابندی لگا دی۔ اورنگزیب نے ہجری کیلنڈر کا استعمال شروع کر دیا۔ ہندوؤں کو بکرمی سال استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ اورنگزیب نے ہندوؤں کے مندروں کی حفاظت کے بھی انتظامات کیے۔ اورنگزیب پر جن مندروں کے گرانے کا الزام ہے، دراصل وہ ایسے جنہیں ہندوؤں نے مسجدیں شہید کرنے کے بعد ان کی بنیادوں اور دیواروں پر مندر بنوائے تھے، یا پھر اورنگزیب نے ایسے مندروں کو گرانے کا حکم دیا جہاں ہندوستان بھر کے تمام بڑے بڑے پنڈت، راجپوت، مراٹھے اور جاٹ مل کر بیٹھتے تھے اور سلطنت مغلیہ کو ختم کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے مذہب اور تہواروں کے بارے میں بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے تہوار گھروں کے اندر منایا کریں۔ اس الزام کی حقیقت یہ ہے کہ گورنر گجرات نے شہنشاہ اورنگزیب کو لکھا تھا
کہ گجرات کے ہندو ہولی دیوالی کے تہواروں پر بہت ادھم مچاتے ہیں۔ وہ آگ جلاتے ہیں تو مسلمانوں کی چیزیں بھی چھین کر اس میں ڈال دیتے ہیں۔ گجرات کے گورنر کے اس خط کے جواب میں اورنگزیب نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ چونکہ ہندو ہولی اور دیوالی کے تہواروں پر شراب پی کر گلیوں اور محلوں میں شور کرتے ہیں اور غلیظ قسم کی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس لیے ہندوؤں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں اور ان تہواروں کو اپنے گھروں کی حدود میں منایا کریں۔ طرح طرح کے رنگوں سے ایک دوسرے کے کپڑے رنگنا ہندوؤں کے تہوار کا ایک حصہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اس سے اس لیے تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے نمازی کپڑے رنگ کے گندے پانی سے خراب ہو جاتے تھے، اس لیے وہ کوتوال شہر سے شکایت کرتے تھے۔ اس طرح کی شکایتیں جب شہنشاہ تک پہنچیں تو اس نے تہواروں کو گھروں کے اندر منانے کا حکم دیا۔ اورنگزیب کی سلطنت کشمیر سے کابیر تک اور آسام سے کابل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اس کا قانون اس قدر سخت تھا کہ بڑے سے بڑا حاکم قانون شکنی نہیں کر سکتا تھا۔ اورنگزیب افسروں اور قانون کے معاملہ میں اپنے عزیزوں کی بالکل پرواہ نہ کرتا تھا۔ وہ خود افسر مقرر کرتے وقت اپنے عزیزوں کے بارے میں کوئی رعایت نہ کرتا اور تمام محکموں کو حکم تھا کہ وہ ملازم رکھتے وقت صرف امیدوار کی اہلیت اور قابلیت دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس کا بھائی ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ اورنگزیب جب کسی کو حاکم بناتا تو اسے زبانی اور تحریری ہدایات دیتا تھا اور عوام کو حکم تھا کہ اپنی حاکم یا خود شہنشاہ کے پاس اپنی شکایت لے کر حاضر ہو سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ گورنر تک کسی پر زیادتی کرنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ اورنگزیب کا خود کا قول ہے کہ اسے کسی کے ساتھ انصاف کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اور کسی کام سے حاصل نہیں ہوتی۔ اورنگزیب کی حکومت کے 21 اور بعض روایتوں کے مطابق 24 صوبے تھے۔ ہر صوبہ کا سربراہ گورنر ہوتا ہے، اس کے ماتحت محتسب، قاضی، دیوان اور بخشی ہوتے۔ فوج کا صوبائی سربراہ کماندار کہلاتا تھا۔ ماتحت افسران گورنر کو اور گورنر شہنشاہ کو جواب دہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ رپورٹنگ کا ایک خفیہ ادارہ ہوتا، یہ ادارہ تولیس کہلاتے تھے۔ یہ لوگ براہ راست شہنشاہ کے ماتحت ہوتے تھے اور اپنے علاقہ کے خاص خاص حالات سے شہنشاہ کو آگاہ کرتے تھے۔ چونکہ یہ گورنر کے ماتحت نہ ہوتے تھے اس لیے گورنر کے بارے میں بھی بالکل صحیح رپورٹ شہنشاہ کو روانہ کرتے۔ اس محکمہ کی اس قدر تھی کہ اگر گورنر کے خلاف رپورٹ جاتی جسے پرچہ لگانا کہا جاتا تھا تو گورنر تک اس رپورٹ پر معزول کر دیا جاتا تھا۔ اورنگزیب سے پہلے عوام ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے تھے۔ ان ٹیکسوں کی تعداد 60 سے 80 تک تھی۔ اورنگزیب نے لاتعداد ٹیکس منسوخ کر دیے اور اس سے اگرچہ سرکاری خزانوں کو نقصان پہنچا مگر پیداوار میں اضافہ ہوا، جس سے مالیہ زیادہ ملا اور حکومت کا یہ خسارہ اس سے پورا ہو گیا۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ اور ہندوؤں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ جزیہ دینے والے ہندوؤں پر کوئی اور ٹیکس نہیں لگتا تھا۔ فتح دکن کثیرہ اورنگزیب کی آخری بڑی فتح بیان کی جاتی ہے۔ اس نے اس مہم کی ایک ایک بات کی نگرانی کی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس مہم نے اس کے جسم پر کیا کیا اثرات ڈالے کہ جب وہ اس سے 8 میل کے فاصلہ پر دیوا پور کے قصبہ میں آرام کے واسطے رکا تو اسے اپنے جسم کی ہر توانائی ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بیماری نے پورے لشکر کو دل شکستہ کر دیا تھا۔ ہر شخص پریشان تھا کہ اگر شہنشاہ انتقال کر گیا تو تمام نظام تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائے گا۔ خود اورنگزیب کو بھی اس بات کا احساس تھا اور یہ اس کی خود اعتمادی تھی کہ صرف 2 ہفتہ بیمار رہنے کے بعد اس نے خود کو اپنے معمول کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ وہ شکایتیں اور عرضیاں سنتا، احکام اور فرمان جاری کرتا، دربار لگاتا اور نئے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق میں دلچسپی لیتا تھا۔ دوا پور کا قیام عارضی تھا۔ بیماری سے صحت پانے اور وہاں کا انتظام کرنے کے بعد اورنگزیب احمد نگر روانہ ہوا اور 1.5 ماہ کے سفر کے بعد بہادر گڑھ پہنچا۔ وہاں اس نے رمضان کا مہینہ گزارا۔ باوجود ضعیف اور کمزور ہونے کے اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، پھر عید میں اپنی فوج کی مسرتوں میں حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر احمد نگر روانہ ہوا۔ احمد نگر میں وہ 1 سال ٹھہرا اور یہ سال اس کی زندگی کا آخری سال تھا۔ اورنگزیب نے 30 سال تک مراٹھوں سے جنگ کی۔ مراٹھوں پر اس کا اتنا روب تھا کہ جب وہ دیوا پور سے بہادر گڑھ کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر مراٹھوں کی ایک بڑی فوج موجود تھی، مگر اس بڑی فوج نے شہنشاہ کی پالکی پر حملہ کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ جب شہنشاہ نے خان عالم کو مراٹھوں کی فوج کی طرف بھیجا تو مراٹھے سر پر پیر رکھ کر اس طرح بھاگے جیسے اس کا وجود محض ایک افواہ تھی۔ اسی دوران مراٹھے اورنگزیب کی سرحد پر ظاہر ہوئے، مگر جب بادشاہ نے نصرت جنگ کو ان کے توقع میں بھیجا تو مراٹھے بھاگے اور نصرت جنگ انہیں 60 میل تک بھگاتے چلے گئے۔ انہوں نے مراٹھوں کو قدم قدم پر مارا اور انہیں کسی جگہ قدم نہیں جمانے دیے، یہاں تک کہ مراٹھوں کو مہادیوں کی پہاڑیوں میں چھپ جانا پڑا۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ بادشاہ کی زندگی کے آخری دنوں میں مراٹھوں کے پاس مہادیوں کی پہاڑیاں یا دوسری تنگ اور ناقابل عبور جگہیں مراٹھوں کی پناہ گاہیں باقی رہ گئی تھی، ورنہ ان کے پاس 600 میل کے پورے علاقے میں ایک قلعہ بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔
جس پر مغلوں نے قبضہ نہ کر لیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ مراٹھوں سے چھینے ہوئے اس پورے علاقہ میں اورنگزیب کو عدل و انصاف اور امن و امان کا نگران سمجھا جاتا تھا۔ اس سارے علاقے کے لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ اورنگزیب کا سایہ ان کے سروں پر رہے۔ جب یہ علاقہ مراٹھوں کے پاس تھا تو عوام مسلمانوں کی آمد کی آرزو کرتے تھے۔ اس زمانہ میں سورت میں انگریزی فیکٹری کے ایک مینیجر نے دوسری فیکٹری کے نام ایک مراسلہ لکھا، جس کا مفہوم یہ تھا: ہماری پریشانیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور ہم اپنے کارخانہ کی ترقی کا اس وقت تک کوئی توقع نہیں رکھتے جب تک سیواجی مراٹھے کا راج ہے۔ اس نے اور اس کے آدمیوں نے ملک کو اس بری طرح لوٹ لیا ہے کہ لوگوں کے پاس آئندہ فصل کے لیے بیج تک نہیں، اور آئندہ سال غلہ کی کمی کے سبب لوگ ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ تمام لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ مسلمان پھر سے آ جائیں اور اس ملک پر دوبارہ قبضہ کر لیں۔ اورنگزیب کی بے توسبی کے بارے میں ہندو مورخ شری رام شرما نے لکھا ہے: اورنگزیب ہندوؤں کو ان کے تہواروں پر تحفے تحائف اور انعامات سے نوازتا تھا۔ دسہرے پر تو انعامات کی بارش ہو جاتی۔ اس طرح ایک مغربی سیاح مسٹر برینیئر، جو اورنگزیب عالمگیری کے دور سے تعلق رکھتا ہے، اس نے لکھا ہے: میں نے دیکھا ہے کہ دسہرہ کے موقع پر گنگا اور جمنا پر ہندو غسل کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دریا کے دونوں کناروں پر دکانیں لگتی اور میلہ ہوتا۔ ہندو عورتیں، مرد اور بچے مقدس پانی میں غسل کرتے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کو تحفے تحائف پیش کرتے اور شہنشاہ انہیں قبول کرنے کے بعد انہیں بھی انعام و اکرام اور تحائف سے نوازتا۔ یہ تحائف بسا اوقات ہاتھیوں تک پر مشتمل ہوتے تھے۔ بہرحال اورنگزیب نے 50 سال تک حکومت کرنے کے بعد وفات پائی، اور اس کے مرنے کے بعد ہندوستان میں مغلوں کی حکومت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، جبکہ انگریز طاقت پکڑتے گئے، یہاں تک کہ مغلوں کی حکومت ختم کر کے انہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔